لیکن ایک وقت گزار لو سکینہ کے لیے، بس یہ سوچ کے کہ اس بیوی کی کیا حالت ہوگی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں مجلس بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے، اسی 15 منٹ میں 2 گھنٹے کی مجلس آپ کے سامنے پڑھوں گا، اسی 15 منٹ میں، اسی 17 منٹ میں مجلس بھی ختم ہو جائے گی، آپ محسوس بھی کر پائیں گے۔ پھر میری گزارش ہے، آخر میں جو لوگ مجھے دکھائی دے رہے ہیں کھڑے ہوئے، مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ اور پتہ ہے میں آپ کو کیوں بٹھا رہا ہوں؟ آپ کے فائدے کے لیے بٹھا رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے پرشازہ نہیں بچھی ہے، مجھے پتہ ہے یہ روڈ ہے، خاک ہے۔ حسین کے لیے خاک پہ بیٹھو، وہ تمہیں زندگی میں سورج بنا دیں گے۔ خاک پہ بیٹھنا سیکھو۔ جو بھی خاک پہ بیٹھ جاتا ہے، یہ ادھر میرے جوان کھڑے ہیں، یہ کالا لباس، جنہوں نے کالا لباس پہنا ہوا، میری ان سے گزارش ہے، وہ تو میرے اپنے ہیں نا، کالا لباس، کوئی بات نہیں ہے، تمہارے نزدیک ادھر ادھر کچھ گندگیاں ہوں گی، کچھ کثافتیں ہوں گی، میں سمجھ سکتا ہوں، میں تمہاری بھی مجبوری سمجھ سکتا ہوں۔ اب دیکھو بیٹھ چکے ہو، تمہیں پتا ہے تمہاری حفاظت کرنے والا مولا حسین ہے، تمہیں دینے والا مولا حسین ہے، تمہیں سنبھالنے والا مولا حسین ہے۔ کمپنیاں نہیں سنبھالتی ہیں میرے جوانوں، تو مت سمجھنا کہ تمہاری کمپنی تمہیں 80,000 تنخواہ دیتی ہے تو وہ 80,000 تنخواہ سے تم چلتے ہو۔ تمہاری کمپنی 1.5 لاکھ روپے تمہیں پگار دیتی ہے تو 1.5 لاکھ کی پگار سے تم چلتے ہو۔ تم یہ مت سوچنا کہ تمہیں فلاں MLA صاحب جانتے ہیں اور فلاں MP صاحب جانتے ہیں اور فلاں منسٹر صاحب جانتے ہیں اور فلاں کارپوریٹر صاحب جانتے ہیں تو ان کی وجہ سے تم چلتے ہو۔ تم چلتے ہی اس لیے ہو کہ حسین تمہیں جانتا ہے، حسین تمہیں چاہتا ہے، حسین کے لیے زندہ ہو۔ تم وہ قوم ہو جس کے لیے سیدہ نے اپنے بابا کے سامنے وعدہ کیا ہے۔ میں کچھ اور بھی پڑھنا چاہتا تھا لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ سب بس مصائب کے لیے تیار ہو، تو میں کوئی تقریر نہیں کر رہا آپ کے سامنے۔ میں آپ کو کربلا کے 3 منظر رکھوں گا، کیونکہ مصائب سارے ہو چکے ہیں، آپ نے سب سن لیا ہے، سب سے سن لیا۔ میں ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سیدہ دنیا سے جا چکی ہیں، علی سیدہ کو دفن کر چکے ہیں، اور روضے رسول کی طرف چہرہ کر کے یوں ہاتھ پیچھے یوں بیٹھے ہیں علی، جیسے انسان بڑی بے کسی میں بیٹھتا ہے نا، بڑی مظلومیت میں، جب اس کے پاس زندگی کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوتا تو وہ یوں بیٹھ جاتا ہے۔ علی کچھ یوں بیٹھے اور بیٹھ کے قبر رسول کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں، میں نہیں بتاؤں گا سیدہ پہ کیا گزری، آپ کی بیٹی آپ کے پاس سے آپ پوچھ لیجئے کہ پسلی کیسے ٹوٹی، دروازہ کیسے چلا۔ یہی ایک منظر اور تمہیں دکھاتا ہوں کربلا میں، اور پھر مصائب کے 2-3 جملے مجھ سے سن لینا، مجلس تمام ہو جائے گی۔ ایک اور جملہ تمہیں سناتا ہوں۔ سید سجاد شام غریبہ، سید سجاد شام غریبہ میں یوں بیٹھ گئے، ہاتھ پیچھے کی طرف، چہرہ مقتل کی طرف، اور سید سجاد کچھ کہتے ہیں، بس جب بھی گفتگو شروع ہوگی تو تم سمجھ جانا، تمہیں خود رونا آئے گا۔ عرب کا ایک دستور ہے، جب کوئی مر جاتا ہے اور اسے دفن کر کے آتے ہیں تو گھر کے جو سب سے نزدیکی لوگ ہوتے ہیں انہیں کمرے میں نہیں لے جاتے، اس لیے کہ وہ کمرے میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے مرحوم کی یادیں دیکھ کے کسی کی جان نہ نکل جائے، اس لیے اسے دوسرے علاقے میں لے جاتے ہیں اور وہاں ایک شمع جلاتے ہیں مرحوم کی یاد میں، اور ان کے لیے جو ایصال ثواب کرنا ہوتا ہے، جو فاتحہ پڑھنا، جو سورہ پڑھنا، وہ کرتے ہیں۔ پتہ ہے سجاد زمین کربلا پہ بیٹھ کے اپنی پیٹھ کی طرف ہاتھ رکھ کے اور مقتل دیکھ کے کہتے ہیں، بابا عرب میں تو چراغ جلایا جاتا تھا، انہوں نے تو تیرا گھر جلا دیا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ شمر سے یزید سوال کرتا ہے، بتا تو نے حسین کو کتنی ضربوں میں مارا؟ میں ایک ہی روایت سن لو اور مجلس تمام میں، بتا تو نے حسین کو کتنی ضربوں میں مارا؟ وہ کہتا ہے 12 یا 17 کی روایت ہے، وہ کہتا میں نے 17 ضربوں میں مارا۔ کیا تیری تلوار تیز نہ تھی؟ وہ کہتا تلوار بہت تیز تھی، مگر تجھ سے انعام لینے کے لیے راستے کے پڑے ہوئے پتھروں پہ بار بار تلوار کو مار کر کند کر دیا۔
یہ بتا حسین جب قتل ہو رہے تھے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتا ہے بڑا صابر تھا حسین۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شبر کہہ رہا ہے بڑا صابر تھا حسین۔ جب میں نے پہلی بار تلوار ماری تو وہ کہہ رہا تھا بسم اللہ و باللہ۔ وہ کہتا پتا تو نے تلوار کہاں ماری؟ وہ کہتا میں نے ذبح نہیں کیا تھا، میں نے نہر کیا تھا۔ ذبح میں تلوار سامنے، چھری سامنے چلائی جاتی ہے، نہر میں گردن کے پیچھے تلوار ماری جاتی ہے۔ وہ کہتا پتا حسین کیا کہہ رہا تھا؟ کہا جب دوسری بار میں نے تلوار ماری وہ کہہ رہا تھا سبحان اللہ۔ جب میں نے تیسری بار تلوار ماری وہ کہہ رہا تھا ماشاء اللہ۔ جب میں نے چوتھی بار تلوار ماری وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ۔ میں تلوار مارتا رہا حسین، حمد الہی کرتا رہا۔ جب میں نے 12ویں بار تلوار ماری وہ کہہ رہا تھا نانا سلام۔ جب میں نے 13ویں بار تلوار ماری وہ کہہ رہا تھا بابا سلام۔ جب میں نے 14ویں بار تلوار وہ کہہ رہا تھا اماں سلام۔ جب میں نے 16ویں تلوار ماری وہ کہہ رہا تھا بھیا سلام۔ جب میں نے 17ویں بار تلوار مارنا چاہا حسین کی گردن کٹنے کو تیار تھی، حسین کی گردن کٹ رہی تھی۔ میں نے دیکھا حسین اپنی گردن اٹھانے کی پوری کوشش کر رہے۔ جب میں نے دیکھا حسین سے گردن نہ اٹھی تو میں نے دیکھا حسین کی نگاہ فرات کی طرف اٹھی۔ بھیا عباس، میں نے تلوار ماری، حسین کی گردن تن سے جدا ہوئی، زبان پہ بس ایک نام کا عباس۔ اے میرے بھائی، آئے حسین، آئے کربلا، لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیع علم الذین ظلموا وینقلبوا المعتمد